حضرت ابو ہریرہ کو سرکاری مولوی کہہ دیا؟ ہرگز نہیں، بالکل غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے۔ ہم نے ان کو سرکاری مولوی کہا کہ جو ان کا ساتھ دے رہے تھے، جو ان کی دہشت اور خوف میں نہیں تھے، ساتھ دے رہے تھے اور حضرت علی پہ لعن طعن کر رہے تھے، اور جو باغیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے وہ سرکاری مولوی تھے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، وہ ناصبی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ ناصبی نہیں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کا دل حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ اس سب کے باوجود حضرت ابو ہریرہ پر اتنا ڈر تھا جس کو وہ خود بول رہے ہیں۔ اب جب وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حدیث کا ایک بڑا حصہ نہیں بیان کیا، تو اس پر بعض لوگوں نے کہا تو ابو بکر کے دور میں کیوں نہیں بیان کیا، عمر کے دور میں کیوں نہیں بیان کیا؟ اس کا جواب میں دوں گا یا ابو ہریرہ دیں گے؟ یہ تو اللہ میاں اگر ان سے قیامت میں پوچھیں گے تو وہ جواب دیں گے، اور دنیا میں کوئی عدالت ہوتی ہے ان سے پوچھا جاتا ہے، اور ایسے ان کے مقامات واضح کر دیے۔ روکیں یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سن لیا ہے کہ یہ اس آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکاری مولوی نہیں کہا، اور یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ فریب ہے۔ اور آخر میں حالانکہ پھر ان پر تان کر ہی گیا اور یہ کہا کہ بھائی ہم نے دوسرے لوگوں کو کہا ہے جو ان کا ساتھ دے رہے تھے، فلاں کر رہے تھے، فلاں کر رہے تھے، حالانکہ وہ بھی صحابہ ہی کی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال اس میں یہ کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے سرکاری مولوی نہیں کہا۔ یہ آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ اس ویڈیو میں یہ انکار کر رہا ہے کہ میں نے ان کو نہیں کہا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم آگے سنیں گے کہ کیا کہا ہے۔ اس کی ویڈیو دوسری بھی موجود ہے، جو کہا ہے وہ بھی موجود ہے، اور جس میں انکار کیا ہے وہ بھی موجود ہے۔ انکار کرنے والی ویڈیو آپ نے سن لی ہے، اب آگے دیکھیں گے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اپنی ویڈیو میں اس نے باتیں تو بہت ساری کی ہیں، لیکن میرا جو ٹارگٹ ہوگا، جو مقصود اصل ہے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع ہے۔ ضمنی باتیں یا سائڈ سے جو باتیں اس کی آئیں گی انشاءاللہ مختصراً اس پر بھی میں کچھ عرض کروں گا، لیکن اصل جو ہدف ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع ہے کہ اس نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے۔ تو آئیے اب آگے سنتے ہیں۔ یہاں تک آپ نے سنا کہ انکار کر رہا میں نے نہیں کہا، اور حالانکہ آخر میں پھر کچھ نہ کچھ جا کر کے بول ہی دیا ہے۔ اب آگے سنیے یہ کیا کہتا ہے۔ چلیں ویڈیو چلائیں۔ اور ایسے ان کے مقامات واضح کر دیے، اور جن کے بارے میں یہ کہا ہے حذیفہ ابن الیمان سے کہ وہ منافق ہیں، اور جنہوں نے اپنے نفاق کا احد کے غزوے کے موقع پر کھلم کھلا اظہار کیا، اور جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے، ان سب کے بارے میں بھی کھل کر بولیے، حقائق کو پیش کیجئے۔ یہ جو ایک عقیدہ گڑھا گیا ہے، جھوٹا عقیدہ، اور ملمہ سازی کر کے اہل سنت پر اس کو مڑھ دیا گیا ہے، جو صحابہ ہیں ان کے بیانات اس کے بالکل خلاف ہیں۔ ان کے بیانات پڑھیے، حضرت حذیفہ کے، حضرت عمار کے، حضرت سعد ابن ابی وقاص کے، حضرت علی ابن ابی طالب کے، اور اس کے بعد آگے آئیے تو حضرت حسن کے، حضرت حسین کے، ان کے بیانات پڑھیے، وہ ہیں جو نمائندگی کر رہے ہیں۔ یہاں پر ابھی آگے یہ شخص جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تان شروع کر رہا ہے، لیکن ان پر تان شروع کرنے سے پہلے جو یہ باتیں اس نے کہہ دی ہیں اور جو باتیں ہم نے سن لی ہیں، ان پہ ایک مختصر سا جو ہے تبصرہ ہو جانا چاہیے۔ جواب شروع کرنے سے پہلے یہ جان لیجئے نا کہ یہ جو اعتراضات اس خبیث رافضی نے اٹھائے ہیں یہ اس کے اپنے نہیں ہیں اور کوئی نئے بھی نہیں، اور یہ اعتراض دراصل مستشرقین کے ہیں، روافض کے ہیں، ملحدین کے ہیں، یا منکرین حدیث کے ہیں۔ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن منافقین کے نام بتائے تھے ان میں کسی بھی صحابی کا نام ہے؟ صحابہ کی جماعت تو اور ہے، منافقین کی جماعت اور ہے، منافقین کچھ اور ہیں، صحابہ کچھ اور ہیں۔ اس پر مستقل ویڈیو شیخ سرفراز کی موجود ہے اور اسے سنا جا سکتا ہے۔ میں ایڈمن سے گزارش کروں گا کہ کمنٹ میں اس ویڈیو کا اگر میسر ہو تو لنک دے دیں، وہاں سے آپ سن سکتے ہیں اس خبیث کی اس بات کا رد وہاں موجود ہے۔ تو بس اتنا میں نے یہاں پہ مختصر یہ بات عرض کر دی ہے۔ دوسری جو یہ بات اس نے کہی کہ غزوہ احد کے موقع پر بھئی عبداللہ بن ابی بن سلول کی قیادت میں منافقین مسلمانوں سے الگ ہو گئے تھے، یہ تو ہمارے موافقت میں یہ دلیل ہے کہ یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے، اور صحابہ کرام ان منافقین کو پہچان گئے۔
کہ منافقین کون ہیں اور صحابہ کون ہیں. صحابہ کو یہ کلیئر ہوا اور موقع بموقع صحابہ کو اس کی معرفت ہوتی رہی. میں نے بھی اپنی ایک ویڈیو میں ان چیزوں کی وضاحت کی ہے، شیخ سرفراز نے وضاحت کی ہے کہ موقع بموقع صحابہ کرام کو منافقین کی وضاحت ہوتی گئی. غزوہ احد کے موقع پر جب ایک تعداد الگ ہوئی تو وہاں پر چہرہ بچہرہ صحابہ کرام منافقین کو پہچان گئے، اور دیگر مختلف طریقوں سے بھی صحابہ کرام کو معرفت منافقین کی ملتی رہی. چند مشہور منافقین کے سوا ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا. اب یہ رافضی خبیث کن لوگوں کے بارے میں کھل کر بولنے کی بات کر رہا ہے؟ سوال اس بات کا ہے. یہ تو سب واضح چیزیں ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں، صاف طور پہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور جو ہے مجالس میں بیان ہوتی ہیں، حدیث کی کتابوں میں بیان ہوتی ہیں، اداروں میں پڑھائی جاتی ہیں. تو کن کے خلاف یہ بولنے کی بات کر رہا ہے؟ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو لوگ مرتد ہوئے ان کے بارے میں تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں تفصیل سے علماء اہل سنت نے بیان کیا ہے. مسیلمہ کذاب جس کے ساتھ مارکہ یمامہ برپا ہوا، طلحہ الاسدی ہے، سجاحت تمیمیہ ہے، اسود عنسی ہے، اور ان کی جماعتوں کے ساتھ جو ہے مسلمانوں نے جنگ کی. ایک ایک چہرہ صحابہ کرام کو اچھی طرح معلوم تھا. ان کی بڑی تعداد دوبارہ اسلام کی طرف لوٹ آئی، جو ہٹ دھرم تھے وہ مارے گئے. سوال یہ ہے کہ یہ رافضی الفکر آدمی کن لوگوں کے خلاف آخر بولنے کی اور کھل کر بات کرنے کی بات کر رہا ہے؟ جو صحابہ کرام تھے وہ تو مرتد ہوئے ہی نہیں، انہوں نے تو مرتدین سے جنگ کی. صحابہ نے ارتداد کے فتنے سے لوگوں کو بچایا. یہ تمام باتیں کتاب و سنت میں صاف صاف ذکر ہیں، جو ہے حدیث کی کتابوں میں صاف صاف یہ باتیں ذکر ہیں. پھر کیا کھولنا ہے اور کیا بتانا ہے؟ کیا روافض کا وہ عقیدہ یہ بتانا چاہتا ہے، مجبوری میں کہہ نہیں پا رہا ہے، دب دب کے رہ جا رہا ہے کہ اگر کہیں کھل کے آ گیا تو پلیٹ فارم نہیں ملے گا رافضیت پھیلانے کا؟ کیا کہنا چاہتا ہے آدمی آخر؟ کہ جو ہے کیا وہ عقیدہ رافضیوں کا بیان کرنا چاہتا ہے جو بیان نہیں کر پا رہا ہے کہ 3 صحابہ کے علاوہ سارے لوگ مرتد ہو گئے تھے؟ ارتد الناس الا ثلاثه نفر، سلمان و ابو ذر والمقداد. یا بعض رافضی روایات کے مطابق 7 لوگوں کے علاوہ سارے لوگ مرتد ہو گئے تھے. آخر کیا کھول کر بیان کرنے کی بات ہو رہی ہے بھائی؟ کیا یہ بات بار بار کہہ رہا ہے آدمی؟ ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن میں وہ رافضیوں والا عقیدہ موجود ہے جس کو یہ نہیں کہہ پا رہا کھول کر کے. ہو سکتا ہے ایک دن یہ بھی کہہ دے، لیکن چونکہ اس کو تنخواہ ملی ہوگی کہ بھئی یہ رافضیت پھیلانی ہے، اگر کھل کے آ گئے تم تو رافضیت پھیلانا آسان نہیں رہ جائے گا، اس لیے ذرا سوال کے بولو. اور اگر ذہن میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہوں تو ان کا تو سرے سے کہیں ذکر ہی نہیں ہے. اگر وہ مرتدین میں سے ہوتے تو فتنہ ارتداد کے وقت ان کی شناخت ہو گئی ہوتی. امت اصحاب انہیں کسی طرح قبول نہیں کرتی، جبکہ حالت یہ ہے کہ صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبا تابعین ہوں، ان کی نظر میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام ہے، اور وہ روایات میں موجود ہے، آثار میں موجود ہے. وہ عمر فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس ہوں، عمیر بن سعد ہوں، سعد بن ابی وقاص ہوں، تابعین میں عبداللہ بن مبارک ہوں، احنف بن قیس ہوں، اور دیگر تابعین، سب آپ کی عظمت کا برملا اعتراف کرتے ہیں. آپ نے جنگ امامہ میں شرکت فرمائی، مرتدین سے آپ نے لڑائی کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں غزوات میں آپ شریک رہے اور شام کے گورنر مقرر کیے گئے، اور اس دوران سرحدوں پر جہاد جاری رکھا، فوجی مراکز قائم کیے. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو شام کی گورنری پر بحال رکھے گئے اور بحری بیڑا تیار کیا، اور آپ کی قیادت میں صحابہ کی ایک جماعت نے جنگ کیا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، ان سے آپ کا اختلاف ہوا، لیکن اس اختلاف کے باوجود کبھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے دین و ایمان پر کلام نہیں کیا، کوئی ایک صحیح دلیل موجود نہیں ہے. پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے اپنے والد سے ملی ہوئی خلافت اسلامیہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی. سوال اس بات کا ہے کہ کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اختیار والی اسلامی حکومت کسی منافق کے حوالے کی تھی؟ کیا یہ عمل حضرت حسن کے لیے جائز ہوتا؟ کیا یہ کبیرہ اور عظیم ترین گناہ نہیں ہوتا؟ کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی منافق کو شام کی گورنری پر بحال رکھا تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی منافق کو جو ہے شام کا گورنر بنایا تھا؟
کیا صحابہ کرام کسی منافق کی سربراہی میں غزوات کے لیے نکلتے رہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر بھی نہیں پہچان سکی اور نفاق کے باوجود گورنر بنا دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ رافضی آخر کن بیانات کن حقائق کی بات کر رہا ہے؟ اگر اپنے رافضی بھائیوں کے بیان کی بات کر رہا ہے تو ان سے تو پوری امت بری ہے، ان سے پوری امت بری ہے۔ باقی حقائق تو کتابوں جو ہے کتب سنت میں جو ہے صحیح طریقے سے اور صحیح اسناد سے تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ تو یہ جو ڈھونگ رچ رہا ہے یہ شخص اور اشارے کے نائے میں اور ذاکروں کی طرح جو بڑی بڑی باتیں اور فراڈی لب و لہجے میں یہ شخص بول رہا ہے، کیا آخر یہ کہنا چاہتا ہے؟ اس کا کیا مقصود ہے؟ بہرحال اب جو اصل جو تان ہے وہ اب بولنے جا رہا ہے۔ ذرا سا 2-4 سیکنڈ پیچھے سے لے کر کے چلائیے۔ کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کے، حضرت علی ابن ابی طالب کے، اور اس کے بعد آگے آئیے تو حضرت حسن کے، حضرت حسین کے، ان کے بیانات پڑھیے۔ وہ ہیں جو نمائندگی کر رہے ہیں۔ بعد کے جو ملا مولوی ہیں جو بنی امیہ کے حاضر باش اور ان کے سرکاری مولوی بن گئے یا ان سے دباؤ میں رہے، جن میں سب سے بڑے مشہور صحابی اور جن کی 5000 حدیثیں ابو ہریرہ، ان کا حال یہ ہے کہ آدھی حدیثیں انہوں نے گول کر دی۔ روک دیجیے، یہ جو بس دیکھیے یہ آپ نے سنا، اس سے پہلے اس کی ویڈیو آپ سن چکے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکاری مولوی نہیں کہا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ فراڈ ہے۔ اب دیکھیے کیا کہہ رہا ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ بعد کے جو ملا مولوی، جملہ ایک جو بنی امیہ کے حاضر باش اور ان کے سرکاری مولوی بن گئے یا ان سے دباؤ میں رہے، جن میں سوال یہ ہے کن میں؟ جن میں سب سے بڑے مشہور صحابی کن میں؟ بھائی اب پیچھے جملہ بول چکا ہے، ان میں جو بعد کے ملا مولوی ہیں، ان میں جو بنو امیہ کے حاضر باش ہیں، ان میں جو سرکاری مولوی بن گئے، ان میں جو ان کے دباؤ میں رہے، اور ان میں سب سے بڑے۔ بھائی اس نے صرف سرکاری مولوی نہیں کہا بلکہ سب سے بڑے سرکاری مولوی کہا، صرف حاضر باش نہیں کہا، سب سے بڑے حاضر باش کہا۔ ان سے دباؤ میں رہے خالی نہیں کہا، سب سے زیادہ دباؤ میں رہے کہا، جن میں سب سے بڑے مشہور صحابی اور جن کی 5000 حدیثیں ہیں ابو ہریرہ، ان کا حال یہ ہے کہ آدھی حدیثیں انہوں نے گول کر دی۔ اتنے صاف طریقے سے آپ 2 بار 3 بار 4 بار کئی بار آپ سن لیجئے گا اس ویڈیو کو، اس ٹکڑے کو خالی، اور شروع میں جو ہم نے آپ کو سنوایا ہے اس کو آپ سن لیجئے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص کتنا بڑا ماکر اور کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ شرم نہیں آتی اس رافضی کے نزدیک جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ پھر یہ تنہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہے، اس کی نظر میں ابھی کون کون سے اکابر اور اصاغر صحابہ کرام ہیں، ممکن ہے کسی سال میں ان کا بھی نام بیان کرے۔ سب کے نام یہ ایک ساتھ نہیں بیان کرتا تاکہ جن کے ذہنوں کو یہ زہر آلود کرنا چاہتا ہے، مسموم کرنا چاہتا ہے، بتدریج دھیرے دھیرے زہر آلود کرے، مسموم کرے، کیونکہ یہ کائق اگر یہ اپنی غلاظت اڈیل دے گا تو اس کا ٹولہ ہی اس کے خلاف ہو جائے گا۔ جو اخوانیوں کی جماعت ہندوستان کے اندر جو اس کو پلیٹ فارم دے رہی ہے، وہ پلیٹ فارم شاید نہ ملے اگر ایک ساتھ سارے صحابہ پر آ جائے گا۔ اس کو پلیٹ فارم ملا ہوا ہے اور اس اخوانیت کے پلیٹ فارم سے یہ شخص ساری حرزہ سرائی کر رہا ہے۔ تو پھر تمام تر جھوٹی وضاحت کے باوجود یہ کہہ رہا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی حدیثیں گول کر دی، آدھی حدیثیں گول کر دی۔ اب یہ بھی کہ اچھا وہ حصہ ذرا سا چلائیے تو جو شروع کا حصہ ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ میں نے نہیں کہا ہے، ذرا وہ اس کو چلائیے، اس کی کچھ باتیں پھر سے یہاں پیش کرنی۔ اس میں اس نے انکار کیا ہے کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکاری مولوی نہیں کہا۔ مولوی کہہ دیا، ہرگز نہیں، بالکل غلط ہے، یہ ایک جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے۔ ہم نے ان کو سرکاری مولوی کہا کہ جو ان کا ساتھ دے رہے تھے،
جو ان کی دہشت اور خوف میں نہیں تھے، ساتھ دے رہے تھے اور حضرت علی پر لعن طعن کر رہے تھے، اور جو باغیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے وہ سرکاری مولوی تھے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، وہ ناصبی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ ناصبی نہیں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کا دل حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ اس سب کے باوجود حضرت ابو ہریرہ پر اتنا ڈر تھا جس کو وہ خود بول رہے ہیں۔ اب جب وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حدیث کا ایک بڑا حصہ نہیں بیان کیا، تو اس پر بعض لوگوں نے کہا تو ابو بکر کے دور میں کیوں نہیں بیان کیا، عمر کے دور میں کیوں نہیں بیان کیا؟ اس کا جواب میں دوں گا یا ابو ہریرہ دیں گے؟ یہ تو اللہ میاں اگر ان سے قیامت میں پوچھیں گے تو وہ جواب دیں گے، اور دنیا میں کوئی عدالت ہوتی ہے ان سے پوچھا جاتا ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہے ایسا؟ کہہ رہا حضرت ابو ہریرہ پر بڑا ڈر تھا، حضرت عمر اور حضرت صدیق کے دور میں کیوں نہیں بیان کیا؟ اس کا جواب ابو ہریرہ دیں گے۔ سوال جس نے بھی کیا اس شخص سے بہت معقول سوال کیا کہ اگر معاملہ ایسے کسی خوف کا تھا، واقعی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی خوف کا مسئلہ تھا جیسا کہ یہ رافضی بیان کر رہا ہے، تو سوال یہ ہے عہد نبوی ہی میں دیگر صحابہ سے وہ روایتیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں نہیں بیان کی؟ سوال ہے نا یہ۔ اگر واقعی یہی مسئلہ ہے، اگر واقعی یہی بات ہے، تو جس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایتیں رسول گرامی سے سماعت کر رہے تھے، وہ وقت بھی روایتوں کے تحمل اور ادا کا تھا۔ صحابہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایتیں سنتے تھے اور دوسروں کو بیان کرتے تھے، تو وہ بھی ایک موقع تھا ان روایتوں کو بیان کرنے کا عہد نبوی میں خود، جیسا کہ صحابہ کی عادت تھی۔ پھر صدیق اکبر کے زمانے میں وہ روایتیں وہ بیان کر سکتے تھے، بھائی یہاں تو کوئی خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس زمانے میں آپ وہ روایتیں بیان کر سکتے تھے۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں وہ روایتیں بیان کر رہے تھے۔ اگر سبب خوف تھا اور کسی شخص سے اور حکومت سے خوف تھا، سوال یہ ہے کہ اس اتنے لمبے عرصے میں ان روایتوں کو آپ نے کیوں نہیں بیان کیا جن کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے؟ یہ سوال سیدنا ابو ہریرہ سے ہرگز نہیں بنتا۔ انہوں نے نہیں بیان کیا، یا وہ سمجھتے تھے کہ نہیں بیان کرنا ہے، وہ ضروری سمجھتے تھے یا مناسب سمجھتے تھے کہ نہیں بیان کرنا ہے، تو سوال ان سے کیوں بنتا ہے؟ سوال اس سے بنے گا جو ان کے اس موقف پر، ان کی اس رائے پر اور ان کے اس فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ بنو امیہ کے ڈر سے روایتیں انہوں نے بیان کی۔ کہیں بنو امیہ کا لفظ نہیں ہے کہ بنو امیہ کے ڈر سے روایتیں نہیں بیان کی، کسی نے یہ تشریح نہیں کی ہے کہ بنو امیہ کے ڈر سے روایتیں نہیں بیان کی۔ کیا مسئلہ تھا؟ اس مسئلے کی وضاحت جو ہے خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا ہے، تو جس کی وضاحت، جس کی تشریح مکمل انہوں نے نہیں کی، اور ان کا اپنا فیصلہ ہے، ان کی اپنی رائے ہے، اور اس فیصلے کی روشنی میں انہوں نے روایتیں نہیں بیان کی، تو ان پہ تم کیسے اعتراض کر سکتے ہو؟ اب اگر اعتراض کرتے ہو تو ظاہر سی بات ہے سوال تم سے پوچھا جائے گا کہ اگر تمہاری بات صحیح ہے، تمہاری بات درست ہے، تو روایتوں کو بیان کرنے کا تو اتنا لمبا میدان ان کے پاس تھا، اس زمانے میں کیوں نہیں انہوں نے بیان کیا؟ اب آئیے ذرا وہ روایت دیکھتے ہیں جس کی طرف اس رافضی الفکر شخص کا اشارہ ہے کہ حفظ تو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین فاما احدهما فبسطته واما الاخر فلو بسطته قطع هذا البلعوم، رواه البخاری، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے 2 برتن، 2 خزانے محفوظ کیے ہیں، یاد کیے ہیں، ان میں سے ایک کو تو میں نے نشر کر دیا، پھیلا دیا، لیکن جو دوسرا ہے اگر میں اس کو پھیلا دوں تو یہ گردن کاٹ دی جائے۔ یہ روایت ہے۔ اب علماء نے اس روایت کے سلسلے میں یہ وضاحت کی ہے، یہ تصریح فرمائی ہے کہ جو چیز آپ نے چھپائی تھی اور جس کو آپ نے بیان نہیں کیا، اس کا تعلق ملاحم سے ہے، جنگوں سے ہے، فتنوں سے ہے، اور بعض حضرات نے کہا کہ اس کا تعلق علامات قیامت سے ہے۔ اب اس روایت سے بات صاف طور پہ معلوم ہوتی ہے کہ جو بات معلوم ہو رہی کہ بھئی ہر بات سب کو بتانے کی نہیں ہوتی، اگر مسئلے کا تعلق احکام شریعت سے ہے، حلال و حرام سے ہے، آداب و معاملات سے ہے، عبادات سے ہے، تو اس کا بتانا ضروری ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اسے حسب حال چھپایا جا سکتا ہے۔
اور اس حوالے سے سب سے بہترین فیصلہ خود حضرت ابو ہریرہ کا مانا جائے گا، کیونکہ وہی راوی ہیں اور انہی کو پتا ہے، تو وہی یہ فیصلہ کریں گے نا کہ بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے۔ دوسرا کیسے فیصلہ کر سکتا ہے؟ راوی وہی ہیں، روایت انہوں نے سنی ہے، رسول اللہ سے سنی ہے، رسول اللہ کے مزاج کو جانتے ہیں، شریعت کے مزاج کو جانتے ہیں، شریعت کے مقاصد کو جانتے ہیں، حالات اور ظروف کو جانتے ہیں، ساری چیزوں کو وہ سمجھتے ہیں، وہ فقیہ ہیں، مفتی ہیں، وہ راوی ہیں، وہ حافظ ہیں، وہ فیصلہ کریں گے نا کہ روایت کو کرنا چاہیے روایت یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ روایت تو اس بات پر دلیل ہے کہ ہر بات سب کو پتہ ہی نہیں جاتی، بتانے کی باتیں اور ہیں، نہ بتانے کی باتیں کچھ اور ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت کرنے اور بتانے کا اتنا سخت دباؤ آپ بنا رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ خود رسول گرامی نے اور لوگوں سے روایت کیوں نہیں کی؟ پھر رسول گرامی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت تو بیان کی، سوال یہ ہے کہ یہی روایت اور دوسرے لوگوں سے کیوں نہیں بیان کیا؟ جو اعتراض آپ سیدنا ابو ہریرہ پہ کر رہے ہیں، پھر وہی اعتراض اگر تمہاری بے باکی یا گستاخی اور یہ جرات اور یہ بے ڈھنگا لب و لہجہ اگر تھوڑا اور آگے بڑھ جائے تو رسول اللہ کی ذات تک پہنچ جائے کہ بھائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو وہ ساری روایتیں کیوں بیان کی؟ کیا اور دوسرے صحابہ نہیں تھے؟ کیا اور مجالس نہیں تھی جن میں وہ روایتیں رسول اللہ کھل کے بیان کرتے سب؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے، اندازہ یہ ہوتا ہے، اہل علم کی بصیرت یہ کہتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی اضافی چیزیں ان کے شوق علم کی بنا پر بتا دی، جن کا تعلق کردار و عمل سے نہیں تھا، مطلق اخبار سے تھا۔ امکان تو یہ بھی ہے کہ رسول اللہ کی جانب سے انہیں کچھ اشارات بھی ملے ہوں کہ وہ ان باتوں کو جو ہے اس طریقے سے روایت نہ کریں یا ذکر نہ کریں۔ تو یہ ہوتا ہے حسن ظن، اور یہ ہوتا ہے کسی روایت کو سمجھنے کا طریقہ، نہ کہ وہ طریقہ جو یہ حضرت بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، جو میں نے ابھی یہ بات عرض کی، اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کتمان علم کی شناعت اور اس کی برائی اس خبیث رافضی سے زیادہ معلوم تھی۔ خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ من سئل عن علم فکتمہ الجم بلجام من نار یوم القیامہ۔ مسند احمد کی روایت، احمد شاکر نے اس کو تحقیق میں صحیح قرار دیا ہے کہ جس سے کوئی بات پوچھی گئی، کوئی علم پوچھا گیا اور اس نے اس کو چھپا لیا، تو قیامت کے دن اسے آگ کا لگام پہنایا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الناس یقولون، اکثر ابو ہریرہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت روایتیں کرتے ہیں، بہت ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں، ولولا آیتان فی کتاب اللہ ما حدثت حدیثا، دو آیتیں اگر کتاب اللہ میں نہ ہوتی تو میں کوئی حدیث نہیں بیان کرتا، پھر یہ آیت تلاوت کرتے ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ اور پھر آگے کی جو ہے آیت ہے، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتمان علم سے کتنے خوف زدہ ہیں اور کتنا ان کو احساس ہے۔ پھر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زندگی میں حصول علم کے بعد علم کی نشر و اشاعت میں کتنے حریص رہے۔ بعض دفعہ آپ رات بھر رسول اللہ کی حدیثیں روایت کرتے۔ جو ہے محمد ابن سیرین کا بیان ہے کہ ہر جمعرات کو مستقل وہ روایات کی مجلس سجاتے تھے، روایتیں بیان کرتے تھے، صحابہ اور تابعین انہیں دیکھتے ہی گھیر لیتے تھے۔ اب جس شخصیت کا یہ حال ہو، کتمان علم کا جسے اتنا احساس ہو، نبی کی روایتوں کو پھیلانے کا جس کو اتنا شوق ہو، وہ کسی مفید اور ضروری علم کو کیسے چھپا سکتا ہے؟ کیسے چھپائے گا؟ علماء نے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے یہ دلیل پکڑی ہے کہ مصلحت کی بنیاد پر بعض چیزوں کو چھپایا جا سکتا ہے۔ دلیل تو یہ ملتی ہے اس سے، نہ کہ وہ دلیل جو یہ حضرت کہہ رہے ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات ذکر فرمائی نا کہ دو خزانے میں نے رسول اللہ سے محفوظ کیے ہیں، یاد کیے ہیں، ایک تو میں نے پھیلا دیا اور ایک اگر پھیلا دیا، ایک کو اگر نشر کیا تو یہ گردن کاٹ دی جائے گی۔ جب یہ بات ذکر فرمائی تو اس دور کے لوگوں نے، خواہ وہ صحابہ ہوں یا تابعین ہو، کیا انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ وہ دوسرا حصہ کیوں نہیں روایت کر رہے ہیں؟ حالانکہ وہ دور ہی روایات حدیث کا تھا، یعنی
काम ही यही था, हदीसों को सुनना, उनको रिवायत कर रहे। यानी आज हमारे यहाँ जो है मजालिस लगती हैं, जो है खुतबे होते हैं, तकरीरें होती हैं, जलसे होते हैं, बयानात होते हैं। एक दौर था जब जो है मजलिस ही सिर्फ इस बात की लगती थी, रिवायत पढ़ी जा रही है, रिवायत सुनी जा रही है, रिवायत लिखी जा रही है। ये दौर ही था इस चीज का। तो जहां वो दौर ही था रिवायात हदीस का, और लोगों में उसका शौक था और जज्बा भरा हुआ था, और रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक अमल, एक एक कौल, आपका एक एक फेल, आपकी एक एक तकरीर, एक एक खामोशी और एक एक अदा नोट की जा रही थी, लिखी जा रही थी, बयान की जा रही थी, सुनी जा रही थी। उस दौर में शौक और जज्बा भरा हुआ था। तो क्या उन लोगों ने पूछी ये बात कि आखिर वो जो खजाना दूसरा वाला है वो आप क्यों नहीं बयान कर रहे हैं? और क्या उन पे एतराज किया फिर कि आप क्यों खौफ में हैं, क्यों दबाव में हैं, कैसा है खौफ और कैसा दबाव? फिर जिन लोगों को सबसे ज्यादा राफिज़ी फिक्र का ख्याल है कि ये रिवायतें बनु उमैया की मजम्मत में थी या उनके जलाल और उनकी गुमराही को वाजे करने वाली थी, अगर वाकई ऐसा था तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों को इन रिवायात की सबसे ज्यादा जरूरत थी, सबसे ज्यादा जरूरत थी। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके साथियों को इन रिवायात की सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्या उन्होंने ऐसा कोई मुतालबा किया या अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस अमल पर कोई नक़्द किया? बाज़ चीजों पर सहाबा का नक़्द अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर मिल जाता है, मगर सवाल ये है कि इस हवाले से नक़्द क्यों नहीं मिला? जो असल मसला है कि मुस्तशरिकीन और मुल्हिदीन और रवाफिज़ को अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक आंख नहीं पाते, क्योंकि ये कसीरुर रिवाया हैं, इसलिए उन पर तनकीद करने से ये होगा कि उनसे मरवी रिवायात भी गैर मोतबर हो जाएं। और दूसरी परेशानी जो है वो ये है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन असहाबे रसूल में से हैं जो इख्तिलाफ के दिनों में किसी पार्टी में शामिल नहीं। सैयदना अली और हजरत हसनैन करीमैन से तमाम तर मोहब्बतों के बावजूद इख्तिलाफात और निज़ाआत से इन्होंने दूर रहने को तरजीह। तीसरी परेशानी इस इख्वानी राफिज़ी की ये है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बनु उमैया की हुकूमत में अपना जायज़ किरदार निभाते रहे, उनसे आपकी कोई ऐसी मुखासमत नहीं थी। यही वजह है कि रवाफिज़ ने आपको बनु उमैया का चापलूस लिखा। याद रखिए, ये सरकारी मौलवी, ये बनु उमैया का चापलूस, ये उनके हाजिर बाश, ये सारी बातें जो इसने कही है ना, ये राफिज़ियों ने लिखी हुई। इसकी तकरीर में जो बात है ये राफिज़ियों की किताबों में बात मौजूद। अब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से, बनु उमैया के ताल्लुक से अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो ये मुस्बत रवैया है और जिससे परेशान है, खुद इस राफिज़ी के तमाम दावों को बातिल कर देता है कि अगर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुल्म और निफाक वाले होते तो उनके दौर में ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताउन क्यों करते? चले बहरहाल वीडियो आगे करें। का दिल हजरत हसन, हजरत हुसैन, हजरत अली की मोहब्बत से भरा हुआ था। इस सब के बावजूद हजरत अबू हुरैरा पर इतना डर था जिसको वो खुद बोल रहे हैं। अब जब वो खुद ये कह रहे हैं कि मैंने हदीस का एक बड़ा हिस्सा नहीं बयान किया, तो इस पर बाज़ लोगों ने कहा तो अबू बकर के दौर में क्यों नहीं बयान किया, उमर के दौर में क्यों नहीं बयान किया? इसका जवाब मैं दूंगा या अबू हुरैरा देंगे? ये तो अल्लाह मियाँ अगर उनसे क़यामत में पूछेंगे तो वो जवाब देंगे, और दुनिया में कोई अदालत होती है उनसे उनके मकामात वाज़ेह कर दिए। और जिनके जो मुल्ला मौलवी हैं जो बनी उमैया के हाजिर बाश और उनके सरकारी मौलवी बन गए या उनसे दबाव में रहे, जिनमें सबसे बड़े मशहूर सहाबी और जिनकी 5000 हदीसें अबू हुरैरा, उनका हाल ये है कि आधी हदीसें उन्होंने गोल कर दी। अब ये जुमला बुरा नहीं लगना चाहिए, वो खुद कहते हैं और बुखारी रिवायत करते हैं कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से 2 खजाने मैंने लिए, एक तो तुम्हें बता दिया, एक नहीं बताया, इसलिए कि अगर मैं उसे बता दूंगा तो मेरी गर्दन काट देगा। कौन काट देगा? वो किस दौर? भाई ये जुमला बुरा नहीं लगना चाहिए, ये जुमला हर मुहिब्बे सहाबा को बुरा लगेगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से मोहब्बत करने वाले जो लोग भी हैं उन्हें बुरा लगेगा यह जुमला, और अगर नहीं बुरा लगेगा तो उसको जिस पर निफाक की मार पड़ी हो, जो राफिजियत में बावला हो चुका। भाई
وہ خود کہتے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ حضور پاک سے میں نے 2 خزانے لیے، ایک تو تمہیں بتا دیا، ایک نہیں بتایا، اس لیے کہ اگر میں نے بتا دیا تو میری گردن کاٹ دی جائے گی۔ جب وہ خود کہتے ہیں تو سمجھتا کون ہے؟ سمجھتے بھی تو وہی ہیں، پھر روایت بھی خود وہی کر رہے ہیں، تو اپنی روایت کو سمجھتے بھی تو وہی ہیں۔ انہیں کتمان علم کی برائی کا پتہ ہے، حدیث رسول کو نشر کرنے کی فضیلت معلوم ہے، علم حاصل کرنے اور پھیلانے کے حریص ہیں وہ، پھر بھی اگر وہ کچھ چیزیں بیان نہیں کر رہے ہیں تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ وہ بیان کرنے کے لائق نہیں۔ اس میں کسی رافضی الفکر کو اعتراض کی کہاں گنجائش رہ جاتی؟ چلیں آگے کریں، ذرا سا ایک سیکنڈ پیچھے کریں۔ کون کاٹے گا؟ وہ کس دور میں تھے؟ ظاہر ہے کہ اس وقت گردن کاٹنے کی طاقت صرف اور صرف معاویہ کے پاس تھی، کیونکہ وہ انہی کے دور میں تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک ظالم حکومت تھی جس کا خوف تھا، جو امراء تھے وہ ظالم تھے۔ اور اگر یہی بات تھی تو پھر عہد اموی کے ساتھ ان کا رویہ مثبت کیوں تھا؟ اگر یہی مسئلہ تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ گردن کاٹ لیتے تو پھر اس حکومت کے ساتھ مثبت رویہ کیوں رہا؟ کیا تم ان سے زیادہ حق گو ہو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ جری ہو، زیادہ بہادر ہو، زیادہ حق سمجھنے والے ہو، زیادہ بیان کرنے والے ہو؟ یہ بیرونی معاملات پہ چیختے ہو، ملکی معاملات میں مسجدوں کے سودے کرتے ہو، اور تبصرہ رسول اللہ کے صحابہ پہ کرتے ہو۔ دیگر 3 زمانوں میں کس کا خوف تھا؟ میں نے اسے پہلے بتایا۔ کون ظالم تھا وہاں کون ان کو روک رہا تھا وہ روایتیں بیان کرنے میں جب انہوں نے روایتیں نہیں بیان فرمائی؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کسی کا خوف نہیں تھا۔ اس طرح کا ایک تعبیر ہے جو روایت کے مفاسد کو بتانے کے لیے اختیار کی گئی، نہ کہ انہیں بنو امیہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح کا خوف یا اس طرح کی کوئی بات تھی جیسا کہ یہ شخص بتانا چاہے۔ آگے چلیں۔ علم تھے، اور صحیح روایت میں ہے کہ ایک موقع پر مروان کے سامنے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں تیرے سامنے نام بتا سکتا ہوں، لیکن پھر وہ بھی خاموش ہو گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ بھی سمجھ گئے کہ یہ موضوع چھیڑنا مناسب نہیں ہے۔ تو یہ روایت جو اس نے پیش کی ہے یہ بخاری کی روایت ہے۔ روایت اس طرح ہے کہ کنت جالسا مع ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی مسجد النبی بالمدینہ ومعنا مروان قال ابو ہریرہ سمعت الصادق المصدوق يقول هلكت امتی على يدي غلمة من قریش فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة فقال ابو ہریرہ لو شئت ان اقول بنی فلان وبنی فلان لفعلت فكنت اخرج مع جدي الى بني مروان حين ملكوا بالشام فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم قلنا أنت أعلم۔ یہ روایت جو ہے یہ سعید بن عمرو بن سعید بن عاص الموی سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا مدینہ میں نبی کی مسجد میں، اور ہمارے ساتھ مروان بھی تھے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت بیان کی کہ میں نے صادق و مصدوق یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کی ہلاکت جو ہے قریش کے کچھ نوخیزوں کے ہاتھوں ہوگی۔ تو مروان نے کہا، مروان نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں اور آپ کی یہ بات سن کر کے مروان نے کہا لعنت اللہ علیہم غلمۃ، کیا ایسے نوخیزوں پر اللہ کی لعنت ہو جن کے ذریعہ اس طرح کا فساد لازم آئے گا۔ فقال ابو ہریرہ، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں یہ بھی بتا سکتا ہوں بنی فلان اور بنی فلان فلاں فلاں لوگ، لفعل تو میں ایسا کر سکتا ہوں کہ کون کون ہیں یہ لوگ جن سے ہلاکت ہوگی۔ اب عمرو بن یحییٰ جو اس روایت کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں فَكُنْتُ أَخْرُجُ مَعَ جَدِّي إِلَى بَنِي مَرْوَانَ، تو میں اپنے دادا کے ساتھ بنو مروان کے یہاں جو ہے جاتا تھا جب وہ ملک بالشام، جب شام میں ان کی حکومت ہوئی۔ فَإِذَا رَآهُمْ یعنی سعید بن عمرو نے جب انہیں دیکھا غلمانا احداثا نوخیز قال لنا، تو ہم سے کہا عسى هؤلاء ان يكونوا منهم، لگتا ہے کہ یہ لوگ انہی میں سے ہیں جن کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا قلنا، تو جن لوگوں نے یہ بات سنی انہوں نے کہا انت عالم، آپ بہتر جاؤ۔ یہ روایت ہے۔ روایت یہ بتاتی ہے
کہ بعض باتیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان بھی کی، مطلق ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ بھی بیان نہیں کیا ایسا بھی نہیں، بعض باتیں بیان بھی. پھر اس روایت سے اگر بنو امیہ پر طعن مقصود ہے تو بھئی اس روایت سے تو صاف ظاہر ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہیں کہا گیا اگر بنو امیہ اس کے نشانے پہ ہیں، اور یہ کہ وہ کسی دباؤ میں بھی نہیں تھے، کہ دباؤ میں ہوتے تو یہ بات نہیں کہتے اور انہیں کچھ کہا بھی جاتا. اس روایت سے جو بات کھل کے آ رہی ہے وہ یہ کہ مروان نے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت کی، اور وہ نوعمر لوگ جو اس امت میں فساد کا سبب ہوں گے ان پہ مروان نے لعنت فرمائی. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں نام بھی بتا سکتا ہوں. یہ ساری گفتگو کسی بھی نگیٹو طریقے کی نہیں دکھتی، بالکل مثبت انداز کی دکھتی. اب راوی یہ کہتے ہیں کہ میرے دادا سعید بن عمرو نے شام میں جب نوعمر عمرہ دیکھے تو لوگوں سے کہا شاید یہ لوگ انہی لوگوں میں سے ہوں، امید کی یہ لوگ انہی لوگوں میں سے جن کی نشاندہی ابو ہریرہ نے کی تھی، لیکن وہ یقین سے یہ بات نہیں کہہ سکتے. غور فرمائی، یہاں جو بات نوٹ کرنے کی ہے کہ وہ ان کا ایک اندازہ تھا لیکن وہ یقین سے یہ بات نہیں کہہ سکے کہ یہی لوگ مراد ہیں، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے متعین کر کے بتایا ہی نہیں تھا. ایک اندازہ، ایک آدمی کوئی بات سنتا ہے نا تو اس سے ایک اندازہ کرتا ہے، ایک اندازہ لگاتا ہے. انہوں نے ایک اندازہ لگایا لیکن یقین سے وہ نہ کہہ سکے، اور یہ خبیث شخص جو ہے بڑے یقین کے ساتھ اس روایت کو اس تناظر میں پیش کر رہا ہے. حاضرین جو تھے انہوں نے بھی یقین سے نہ کچھ کہا نہ کچھ سمجھا، بلکہ سعید بن عمرو کی طرف احالہ کر دیا کہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں. اس پر جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے کفایت بھائی کا خود کا ایک تفصیلی مضمون ہے جو ہے، اور اس میں اس روایت کے حوالے سے اور بچوں کی عمارت کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہے، اور جو اس میں مغالطات ہیں ان پر انہوں نے گفتگو کیا ہے. اس لیے اگر میسر ہو تو اس کا بھی یہاں لنک دے دینا مناسب ہوگا، کیونکہ ضمنی چیزیں ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ ان میں جو ہے وقت جائے. اب آخری جو اس کا کمنٹ ہے اس پہ بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، ویڈیو آگے چلائیں. تو انہوں نے حدیثوں کا ایک بڑا ذخیرہ چھوڑ دیا، یہ ان کا بیان ہے. اب وہ حدیثیں اگر وہ بیان کرتے تو کتنا اچھا ہوتا. جو کام مہدی بعد میں آ کے کریں گے وہ اسی وقت ہو جاتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں بیان کی. کسی کو حق ہے کہ حضور کی حدیثوں کو چھپائے، حضور فتنوں اور ملاحم کے بارے میں بتائیں، اور پھر اس کے بعد کوئی ٹولہ یہ کہے کہ بھئی اس موضوع کو نہ چھیڑا جائے، مشاجرات. ارے یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ جھوٹ ہے. اچھا ہے، جتنے جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں وہ جھوٹ بہت بولتے ہیں. فراڈ، جھوٹ، دھوکہ، یہ الفاظ میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں. یہ الفاظ وہ بڑی کثرت سے استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں، ان کے عمل میں، ذہنی عمل میں وہ چیز چلتی ہے ہمیشہ. سچ کے الفاظ نہیں بولیں گے، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، کیونکہ ان کے ذہنی عمل میں الفاظ مسلسل چل رہے ہوتے ہیں. یہ شخص خود فریبی اور جھوٹا اور مکار ہے، اسی لیے الفاظ کثرت سے استعمال کرتا. انہوں نے جن حدیثوں کو چھوڑا، نہیں بیان کیا، ان کے بارے میں وہ خوب جانتے تھے کہ انہیں چھوڑنا جائز ہے یا انہیں چھوڑنا ضروری ہے. وہ خوب جانتے تھے، اور اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا. انہیں خوب پتا تھا کہ ان روایتوں کو پیش کرنا اچھا نہیں ہے. یہ تم کہہ رہے ہو نا کہ کتنا اچھا ہوتا، وہ سمجھتے تھے کہ اچھا نہیں ہے. اور جتنا بیان کرنے اور جس انداز میں بتانے کے لائق تھا انہوں نے بتایا. جتنا جس طرح بیان کرنے کے لائق تھا انہوں نے وہ بیان کیا، وہ بتایا. اور جو نہیں بتانے لائق تھا، جس انداز میں نہیں بتانے لائق تھا، انہوں نے نہیں بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے حدیثیں بیان کی انہیں علم کے آداب بھی سکھائے. روایت کرنے والوں کو شریعت کے مقاصد معلوم تھے. وہ مزاج شناس رسول تھے، اور رسول کے اشاروں کو سمجھتے تھے. وہ جانتے تھے کس چیز میں رسول کی کیا منشا ہے. 1400 سال بعد کسی رافضی کی توضیح کی کوئی ضرورت نہیں. وہ خود سمجھتے تھے رسول کی منشا. کاش یہ شخص کتمان علم کے سلسلے میں شرعی تقاضوں کو پیش نظر رکھتا، علماء کی توضیحات سامنے رکھتا کہ کتمان علم کی جو وعید ہے دراصل اس علم پر ہے جس کے بیان کی حاجت ہو. اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ کتمان علم کا الزام لگا رہا ہے تو آپ جانتے ہیں یہ کہہ رہا کہ کیا کسی کو حق ہے کہ رسول کی حدیثیں چھپائے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ کتمان علم پر لعنت بیان کی گئی ہے قرآن پاک.
کتمان علم پر جہنم کی وعید ہے. کتمان علم کا الزام لگا کر کے آپ یہ مت سوچئے کہ یہ چھوٹا کام ہے. یعنی نتیجہ اس نے نہیں بولا, نتیجہ بول دے گا تو نوچ لیں گے لوگ اس کو, لیکن جرم بتا کے جا رہا ہے, جرم بتا کے جا رہا ہے صحابہ کرام کا کتمان علم کا, کہ انہوں نے رسول کی حدیثیں چھپائیں اور انہیں حق نہیں تھا چھپانے کا, چھپائیں اور حق نہیں تھا چھپانے کا, یعنی غلط چھپایا, جان بوجھ کے چھپایا. سوال یہ ہے کہ اس پر پھر نتیجہ کیا بنتا ہے؟ نتیجہ تو لعنت کا بنتا ہے, نتیجہ تو جہنم کا بنتا ہے. اتنی خطرناک بات ہے یہ جو کہہ کے گیا ہے, وہ یہ کہہ کے گیا ہے اصل میں. تو صحابہ جو تھے نا, انہیں معلوم تھا, انہیں کتمان علم کی وعید کا علم تھا کہ کتمان علم کی جو وعید ہے وہ کس علم پہ ہے؟ جس کے بیان کی حاجت ہو, جو دین کے بنیادی امور سے متعلق, بلکہ بعض دفعہ مصلحت کی بنا پر عوام الناس کے سامنے کچھ چیزیں ذکر نہ کرنے کا بیان حدیثوں میں ملتا ہے. مسلم شریف کی مشہور روایت ہے, معاذ بن جبل نے جب کہا افلا ابشر الناس, کیا اللہ کے رسول جو بات آپ نے بتائی ہے میں لوگوں کو بطور خوشخبری بتا نہ دوں؟ قال لا تبشرہم, کہا مت خوشخبری دو ان کو, فیتکلوا, وہ بھروسہ کر لیں. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جس روایت کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا ہے وہ روایت حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے موت کے وقت روایت فرمائی, فاخبر بها معاذ عند موته تعصما. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتمان علم کا جو الزام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ لگا رہا ہے یہ شخص, یہ بہتان ہے, جھوٹ ہے, اس کے لفظوں میں فراڈ ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ مکاری ہے, یہ عیاری ہے, یہ رافضیت ہے. اور الزام لگا کر کے اس نتیجے تک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے پہنچانا ہے. اور بنو امیہ کی دشمنی میں یہ کن کن اصحاب کو کہاں تک پہنچائے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. اور میں گزارش کروں گا کہ جب تک اس کے جو ہے تمام دسائس کو اور تلبیس کاریوں کو آخری انجام تک نہ پہنچا دیا جائے تب تک یہ سلسلہ روکا نہ جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے عربی اور اردو زبان کی بہترین صلاحیت بہرحال رکھنے والا ہے. اس نے جو ہے پڑھایا ہے ایک زمانے تک ندوے میں, اور ندوے میں رہ کر کے جب اس نے اپنی خباثت کا اعلان نہیں کیا تھا تو درپردہ اس نے اپنی ایک جماعت اور ایک ذریت اور ایک متاثرین اور ایک حلقہ تیار کر لیا وہاں پہ. اور اس کے بعد بھی جو ہے اس نے حلقے تیار کیا, اور کٹولی میں جو اس نے مدرسہ کھولا ہوا ہے وہاں کے بچوں کو اس نے مسموم کیا ہے, اور دیگر نوجوانوں کو اس نے ایک لمبے زمانے تک مسموم کیا ہے. اور اخوانیوں کے اسٹیج سے یہ کھڑے ہو کر کے ساری باتیں بیان کر رہا ہے. تو یہ ایک بڑے فتنے کا اس وقت بانی بن رہا ہے اور ایک بڑا فتنہ پھیلا رہا ہے. اس لیے اس فتنے کی سرکوبی انتہائی ضروری ہے اور سخت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی اس فتنے کو تمام فرمائے, ختم فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ. اچھا, ایک غور کرنے والی بات ہے جو یہ کہہ رہے تھے کہ آدھی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گول کر گئے, اللہ کی پناہ. اچھا, اب یہ دیکھیے دو حصوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ برابر ہے دو حصے, اور یہ کہنا کہ کثیر تعداد میں حدیثیں وہ چھپا لے گئے اور نہیں بیان کیے, یہ کہنا دو ٹائپ میں ضروری نہیں ہے کہ برابر ہو یا کثیر تعداد ہو. اور اس دین کی حفاظت کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کی ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ اس دین کا کوئی حصہ کوئی گول کر جائے جیسا انہوں نے الزام لگایا؟ ہاں, تو یہاں پر یہ بات بالکل ایک ایسی چیز ہے کہ اس دین کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام کے لیے ممکن تھا, اور اس دین پر کوئی بھی ہر زمانے اور دور میں عمل کر سکتا ہے. قیامت تک اس دین کی حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. جی شیخ کفایت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ سرفراز جی بولیے. جی میں بس اتنی بات کہہ رہا تھا کہ جو چیز حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی ہی نہیں اور وہ چیز مجہول ہے, تو کسی بھی مجہول چیز کی بنیاد پر آپ کسی شخصیت کو نشانہ بنا ہی نہیں سکتے. شریعت کا اصول ہے نا کہ آپ ظن سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ظن کی اور شک کی پیروی اور گمان کی پیروی مت کرو. لا تقف ما لیس لک بہ علم, جس کا تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, ظن جو ہے وہ حق سے بے نیاز نہیں کر سکتا ہے. تو جب حضرت ابو ہریرہ نے ایک چیز بیان ہی نہیں کی اور امت کو بتایا ہی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی باتیں تھی جو وہ بیان نہیں کر رہے ہیں, تو وہ چیز مفقود ہے.
یعنی جیسے ہم ضعیف حدیثوں کو کیوں نہیں بنیاد بناتے ہیں، اپنے دلائل اس سے کیوں نہیں اخذ کرتے ہیں، اس سے حجت کیوں نہیں پکڑتے ہیں؟ کیونکہ بھائی ضعیف حدیثوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ثابت نہیں ہوتی ہے ضعیف حدیثوں کی، حالانکہ ان کے الفاظ پتہ ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مشکوک ہوتی ہے تو ہم ضعیف حدیثوں کو بھی اپنے لیے دلیل نہیں بنا سکتے۔ یہاں تو بات یہ کہ اب حضرت ابو ہریرہ کے ذہن میں کیا باتیں تھیں، وہ کون سی باتیں تھیں جو وہ روایت کرنا چاہتے ہیں، وہ تو سرے سے انہوں نے بیان ہی نہیں کی، یار آپ خود اس کو تسلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے بیان نہیں کی۔ جو چیز بیان ہی نہیں ہوئی اس کو آپ دلیل کیسے بنا سکتے ہیں کسی کے خلاف؟ جب ہمارے دین میں ضعیف اور موضوع روایتوں کو دلیل نہیں بنا سکتے جو بیان ہو گئی لیکن نسبت ثابت نہیں ہوئی۔ ایک چیز بیان ہو گئی لیکن نسبت ثابت نہیں ہوئی، جب وہ دلیل نہیں بن سکتی ہے تو جو چیز بیان ہی نہیں ہوئی سرے سے اس کو آپ کسی کے خلاف دلیل کیسے بنا سکتے ہیں؟ اور وہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف دلیل بنا رہے ہیں، جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان ہوئی ہے، تعدیل بیان ہوئی ہے، صحابہ کرام نے ان کی عزت کیا، اکرام کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا، ان کی خلافت پر بیعت کی۔ تو جو چیزیں بیان ہو گئی، روایت ہو گئی، جو صحیح روایتوں سے فضائل ثابت ہے، وہ فضائل تو آپ تسلیم نہیں کر رہے، اور وہ چیزیں جو بیان ہی نہیں ہوئی سرے سے ان کو بنیاد بنا کر کے آپ حضرت امیر معاویہ یا کسی بھی مسلمان شخص پر کیسے تاندراز کر سکتے ہیں؟ تھوڑی سی عقل لگائیں نا تو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ شیخ میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ ابو جی ہریرہ رضی اللہ عنہ تو علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی موجود تھے، علی جی رضی اللہ عنہ کے بھی زمانے میں موجود تھے۔ اب کوئی اگر جی ایسے ہی اٹکل سے بات کرنا ہے، بولے کہ وہ جو بیان کرنے والے تھے نا وہ فلاں فلاں ہے کسی کے بھی خلاف، اب کیا ایسے جیسے صوفی حضرات بھی یہی حدیث بتا کر کے بولتے ہیں باطنی بھی ایک علم ہوتا ہے، ایک ظاہری علم ہوتا ہے، باطنی علم ہوتا ہے، جی تو یہ جی ہوگا کا بہت بڑا دروازہ لوگ اسی چیز سے نکال دیتے ہیں۔ ہاں جی تو کوئی اگر کہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے اصل خلاف مسئلہ یہ ہے نا کہ حضرت ابو ہریرہ، امام بخاری اور حضرت ابو ہریرہ، ائمہ میں امام بخاری اور صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ، یہ دو لوگ ایسے ہیں نا جن پر علم حدیث کی ایک بہت بڑی بنیاد ہے۔ تو ہر وہ شخص جو اسلام کا دشمن ہے وہ ان دونوں شخصیتوں کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ یہ کیونکہ جو آپ دیکھیں گے منکرین حدیث سے لے کر کے اور مرتدین، ملحدین، زنادقہ، روافظ، یہ سارے کے سارے جو ہے نا حضرت ابو ہریرہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کیونکہ دین کا ایک بڑا حصہ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے اور بہت کچھ دین کی بنیاد ان سے روایت کردہ حدیثوں پر موجود ہے۔ اور امام بخاری کو ٹارگٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ محدثین کے امام ہیں، امیر المؤمنین فی فقہ الحدیث ہیں، وہ امام الفقہاء ہیں وہ۔ تو یہ دو لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کا اصل مقصد ہوتا ہے اسلام کی جڑوں کو کمزور کرنا، اور خاص طور پہ اہل سنت کے، کیونکہ جو روافظ ہیں ان کیا تو ظاہر سی بات ہے یہ صحابہ ہی نہیں ان کے پاس حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کرنے کے لیے صحابہ ہی نہیں موجود ہے، اس لیے ان کی جو کتابیں بھی ہیں ان کتابوں میں بھی آپ کو بہت مختصر مشکل سے 10% حدیثیں اللہ کے نبی سے مروی ملیں گی۔ اہل سنت کے پاس روافظ کے مقابلے میں ایک بہت بڑا جو ایڈوانٹیج ہے وہ ہے کہ اہل سنت کے پاس صحابہ ہیں، اور یہ صحابہ وہ واسطہ ہیں جس سے اہل سنت اپنے نبی سے جڑ جاتے ہیں، صحابہ وہ پل ہے جس سے اللہ اہل سنت اپنے نبی تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو روافظ یہ چاہتے ہیں نا کہ اس پل کو توڑ دیں جو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے، اور اس پل کو توڑنا ہے تو اس پل کا جو سب سے مضبوط پلر ہے وہ ابو ہریرہ ہیں۔ تو اس لیے حضرت ابو ہریرہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، یہ صحابہ بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں روافظ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، روافظ تو ٹارگٹ کرتے ہی ہیں، اس کے علاوہ بھی حضرت ابو ہریرہ پہ کچھ اعتراضات یہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کا مقصد اصل میں ہے کہ صحابہ کے اس پل کو توڑ دیا جائے جس سے اہل سنت اپنے نبی سے ملتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان کی یہ کوششیں ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ بارک اللہ۔ جی ٹھیک، آپ اسی موضوع پر کچھ اضافہ کر رہے ہیں شیخ؟ جی میں ایک دو باتیں جی کہہ دوں جو ابو ہریرہ جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق انہوں نے کہی ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ شہادت دی ہے کہ آپ حدیث کے بڑے حریص ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، خلاصہ یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کر دیا کہ من اسعد الناس بشفاعتی کا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جو ہے آپ کی سفارش کس کو نصیب ہوگی؟ تو اس سوال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ مجھے پتا تھا کہ تمہارے علاوہ کوئی اور ایسا سوال نہیں کر سکتا، لحرصک علی الحدیث، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ حدیث کے بڑے حریص ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پہ فدا ہونے والا،
حدیث کا حریص، حدیث کا شوقین بتلا رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ شخص، یہ بدبخت آ کے یہ کہتا ہے کہ وہ حدیث کو چھپانے والے تھے. یہ پہلی بات ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ کہ خود صحابہ کے دور میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بعض لوگوں نے یہ اعتراض کر دیا کہ ابو ہریرہ اتنی حدیثیں کہاں سے بیان کرتے ہیں. چنانچہ صحیح بخاری ہی کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 2350. ابو ہریرہ خود بیان کرتے ہیں کہ یقولون ان ابا ہریرہ یکثر الحدیث، کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ یہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں. کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ واللہ الموعد، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، اللہ کے ہاں کھڑے ہونا ہے. تو یہ شخص جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا رہا نا کہ اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا، اللہ کا خوف نہیں، ابو ہریرہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں جو حدیثیں بیان کر رہا ہوں مجھے بھی اللہ کا خوف ہے کہ کتنا بیان کرنا چاہیے، کتنا نہیں بیان کرنا چاہیے. اور فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ میں اتنی حدیثیں کیوں بیان کرتا ہوں، اس لیے کہتے ہیں کہ یقولون ما للمہاجرین والانصار لا یحدثون مثل احادیثہ، اعتراض کرتے تھے کہ آخر انصار محدثین کو کیا ہو گیا، نہیں انصار اور مہاجرین کو کیا ہو گیا کہ یہ صحابہ اتنی حدیثیں نہیں بیان کرتے جتنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. تو یہ جو اتہام ہے نا، یہ جو الزام ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہ کہ وہ حدیثیں نہیں بیان کرتے تھے، تو اس اتہام اور اس الزام میں یہ شخص تنہا ہے. اگر واقعی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ایسی کوئی کوتاہی ہوئی ہوتی تو اس دور کے لوگ یہ الزام لگاتے نا، اس دور کے لوگ نقد کرتے، اس دور کے لوگ یہ سوال اٹھاتے کہ بھئی آپ کیوں نہیں بیان کر رہے. بھئی اس دور کے لوگ تو یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ اتنا کیوں بیان کر رہے ہیں، آپ اتنا زیادہ حدیثیں کہاں سے لا رہے ہیں. یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے، نہ کہ یہ سوال جو یہ شخص پیدا کر رہا ہے کہ انہوں نے حدیثیں چھپا لی. بتائیے، بالکل الٹ معاملہ ہے کہ عہد صحابہ میں کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آیا، کسی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر یہ الزام نہیں لگایا. تو امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو امام ذہبی رحمہ اللہ نے اسلام کا راوی کہا ہے، یعنی شریعت کا راوی، لوگوں کو محدثین کو جو لقب دیا جاتا ہے وہ حدیث کے راوی ہیں، ان کو شریعت کا راوی کہا گیا. اتنا بڑا لقب امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ملا. تو وہ خود کہتے ہیں کہ ان اخوتی من المہاجرین کان یشغلہم السفق بالاسواق وان اخوتی من الانصار کان یشغلہم عمل اموالہم. کا یہ جو میرے مہاجرین بھائی، میرے انصار بھائی، یعنی جو صحابہ ہیں، یہ مارکیٹ میں کاروبار کرتے تھے، اس میں سے کچھ اپنے کام کاج میں لگے رہتے تھے، مشغول ہوتے تھے. وَكُنْتُ امرأً مِسْكِينًا، اور میں فقیر آدمی، مسکین آدمی، الزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ملء بطنہ فاحضر حین یغیبون، اور میں مسکین آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی پیٹ، بھوکا پیاسا آپ سے چمٹا رہتا تھا، آپ کے پاس بیٹھا رہتا تھا. احضر حین یغیبون، جب لوگ غائب رہتے تھے تو میں حاضر رہتا تھا، اور اس کی اسی طرح سے جو لوگ نہیں سن پاتے تھے وہ میں سنتا تھا. تو یہ لمبی روایتیں سب بیان کر کے فرماتے ہیں واللہ لولا آیتان فی کتاب اللہ ما حدثتکم شیئا ابدا، کہا کہ اللہ کی قسم اگر قرآن مجید کی 2 آیت نہ ہوتی تو میں تمہیں کبھی بھی کوئی بات نہیں بیان کرتا. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من البینات والہدی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے کہ جو بینات کو، ہدایت کو چھپاتے ہیں، تو جو وعید اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس وعید کو پیش نظر رکھ رہے ہیں، اس آیت پر نظر رکھ رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے وعید بیان کی ہے ان پر جو ہدایت کو چھپاتے ہیں. آپ سوچو کہ کتنے بڑے امام پر، اتنے بڑے صحابی پر اس شخص کو شرم نہیں آتی ہے کہتے ہوئے کہ معاذ اللہ وہ حدیثیں چھپاتے، جو کثرت روایت پر جن پر جو ہے بات کی گئی تو انہوں نے حوالہ دیا کہ قرآن ہمیں مجبور کر رہا ہے بیان کرنے پر. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر نہیں بیان کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی وعید ہے، اس لیے ہم بیان کر رہے ہیں، اگر یہ نہ ہوتا تو ہم کبھی نہیں بیان کرتے. یہ امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں یہ شخص اس طرح کی بکواس کر رہا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود ان کو پتا نا کہ ہمیں کیا بیان، جسے شیخ شعبان نے اچھی وضاحت کی کہ وہ اتنے بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے احادیث کے جانکار ہیں، انہیں خود معلوم ہے کہ کہاں بیان کرنا ہے، کہاں نہیں بیان کرنا ہے. تو اصل میں جن احادیث کو انہوں نے نہیں بیان کیا ان احادیث کا تعلق فتنوں سے ہے، اور فتنوں سے متعلق اگر انہوں نے حدیثوں کو بیان نہیں کیا ہے تو بائی ڈیفالٹ ہم کو یہی سمجھنا ہوگا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر ایسا کیا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی پر ایسا کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود وہ جانتے تھے. چنانچہ آپ خود صحیح مسلم میں دیکھیں, صحیح مسلم کی ایک روایت ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خواب کا ذکر ہوا, تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے موقع دے, میں اس خواب کی تعبیر کرتا ہوں, مجھے موقع دے, میں اس خواب کی تعبیر کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے, اس کی تعبیر بیان کرو. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تعبیر بیان کی. تعبیر بیان کرنے کے بعد پوچھتے ہیں, کیا پوچھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیں. کہتے ہیں کہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, حدیث نمبر آپ دیکھیں گے تو 2269. تعبیر بیان کرنے کے بعد پوچھتے ہیں فاخبرنی یا رسول اللہ بأبی انت اصبت ام اخطأت, کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو, آپ بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو تعبیر میں نے بیان کی ہے یہ صحیح بیان کی ہے یا غلط بیان کی ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبت بعضا واخطأت بعضا, فرمایا کہ کچھ تم نے صحیح بیان کیا ہے اور کچھ غلطی کر دی ہے. اچھا, یہ تعبیر کس چیز کی تھی؟ اس خواب کی جو فتنوں سے متعلق, یعنی اس میں جو بات بیان کی گئی تھی وہ فتنوں سے متعلق بات تھی, اس کا تعلق فتن سے تھا. تو تعبیر بیان کی, اور تعبیر بیان کرنے کے بعد کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ تم نے صحیح بیان کیا ہے اور کچھ تم نے غلط بیان کیا ہے. پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ یا رسول اللہ لتحدثنی ما الذی اخطأت, کہ اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھے بتانا ہوگا کہ میں نے کہاں غلطی کی ہے. قال لا تقسم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ابو بکر قسم مت دو, قسم مت دو, قسم مت دو کہ تمہیں بتانا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. آپ ذرا سوچیں, آپ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہیں, اللہ کے رسول ہیں, معاملہ فتنوں سے متعلق ہے. ایک خواب دیکھے گا, خواب کا تعلق فتنوں سے تھا, کچھ حصے کی تعبیر کی, باقی کیا کہا کہ غلط ہے, کہا کہ صحیح کیا بتا دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. صحیح تھا یہ کہہ دیا کہ آپ نے غلط کیا ہے, لیکن صحیح کیا ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. آپ بتائیے, نہیں بتایا. تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ مل رہا ہے کہ جو فتنوں سے متعلق باتیں ہیں اسے بتانا ضروری نہیں. یہی وجہ ہے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو جاننے والے ہیں, اچھا ان کو کیوں کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں؟ کیونکہ کچھ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی, اور بتانے کے ساتھ ساتھ وہ انہی کی حد تک محدود نہیں, وہ دوسروں کو نہیں بتاتے تھے. یہ شخص خود اس طرح کی حدیثیں دوسری جگہوں پہ کوٹ کرتا ہے کہ صحابی رسول نہیں بتا رہے ہیں ان باتوں کو. منافقین کے بارے میں جو بتایا وہ نہیں بتا رہے ہیں کسی کو. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا میرا نام اس میں ہے؟ تو کہا نہیں, تمہارا آپ کا نام نہیں ہے, لیکن آپ کے بعد میں کسی کے بارے میں کوئی صفائی نہیں دوں گا. آپ بتائیے, نہیں بیان کر رہے وہ. ان پر اس دور کے کسی لوگوں نے, خود عمر رضی اللہ عنہ نے یا کسی نے بھی کچھ کہا, نقد کیا کہ بھائی کیوں نہیں بیان کر رہے ہیں آپ؟ تو آپ دیکھیں کہ اور بھی صحابہ, صرف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نہیں ہیں, بلکہ دوسرے صحابہ کا بھی طرز عمل ملتا ہے کہ کچھ حدیثیں جو فطروں سے متعلق ہیں, جس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ روزہ, نماز, حج, زکوٰۃ جو دینی تعلیمات ہیں ان کا کوئی تعلق ہے ان روایات سے, فتن سے متعلق ہے, اس لیے ان کو نہ بیان کر کے کوئی شریعت کا, کوئی دین کا نقصان ہونے والا نہیں ہے. اسی لیے ایسی فتنوں سے متعلق باتوں کو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا, جیسا کہ صحیح مسلم سے میں نے دلیل پیش کی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی نہیں بیان کیا, جیسا کہ دلیل میں نے پیش کی. اور ایسے ہی, بلکہ یہ خود یہ شخص کہتا ہے ان روایتوں کے حوالے سے, ایسے ہی حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بھی کچھ چیزیں نہیں بیان کی. تو یہ صحابہ کرام میں بھی اور بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور چیز یہ کہ اس شخص نے کیسے یہ طے کر لیا کہ جیسا کہ شیخ سرفراز نے ابھی بات اٹھائی کہ یہ کیسے اس نے طے کر دیا کہ اس میں یہ بات ہوتی ہے؟ بھائی جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نہیں بیان کر رہے ہیں تو بھائی تم پر کہاں سے وحی آ گئی؟ تم کو کس نے بتا دیا کہ اس میں یہ باتیں تھی؟ اور بتا دیتے تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا. ہو سکتا ہے کہ آپ جن لوگوں کو سر پہ بٹھا کے رکھے ہیں, جن منافقین کو, جن کی تعریفیں کرتے ہیں آپ کا جو
جو ہے بہت پسندیدہ لوگ ہیں جو عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین ہیں یا اور فسادی لوگ ہیں، کہیں ان کا نام ہوتا تو، کہیں ان سے متعلق کوئی روایت ہوتی تو، فتنوں سے متعلق جن لوگوں نے دنگا فساد کیا، آتنک مچایا، اتنی بڑی دہشت گردی کہ مدینہ میں ایک خلیفہ کے گھر میں جا کے جو ہے قتل کر دیا، اگر اس تعلق سے کوئی بات ہوتی تو آپ کو کس نے بتایا؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں جب صحابی نے نہیں بیان کیا تو آپ کون ہوتے ہیں یہ دعویٰ کرنے والے کہ اس میں ایسی باتیں ہوتی، بتا دیتے تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا۔ اچھا ایک آخری بات یہ ہے اس حوالے سے، بات بہت لمبی ہو جائے گی، کہ ابھی خود زید بھائی نے اچھا پوائنٹ اٹھایا تھا کہ علی جو چوتھے خلیفہ ہیں علی رضی اللہ عنہ، تو ان کے دور میں بھی تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے، تو انہوں نے کیوں نہیں جو ہے بیان کیا؟ ان کو کیا خوف تھا بھئی؟ کس سے خوف تھا بھئی؟ یہ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت تو بعد میں آئی ہے، پھر انہیں کس بات سے خوف تھا؟ کس بات سے خوف تھا انہیں؟ علی رضی اللہ عنہ کے دور میں تو بیان کر سکتے تھے۔ اور سب سے اہم بات، میں اس وقت میں بات ختم کروں گا، سب سے اہم بات، اگر اس تک کوئی میری بات پہنچائے تو یہ بندہ اس کا جواب دے جو میں کہنے جا رہا ہوں، کہ علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ اور اہل جمل صحابہ، ان کے بیچ میں لڑائی ہوئی، مجھے یہ بتا دے شخص کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس لڑائی میں کس کے ساتھ کھڑے تھے؟ یہ شخص کتب احادیث کو اٹھائے، الٹ پلٹ کے دیکھے، ساری تاریخی روایتیں چھان مار کے مجھے بتائے کہ فتنے کی لڑائی کے وقت صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کن کے ساتھ تھے؟ بتائے یہ شخص کن کے ساتھ کھڑے تھے؟ کیا جنگ صفین میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے یا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے؟ کس کے ساتھ تھے؟ یہ بندہ ہم کو بتائے، یہ بندہ بتائے کس کے ساتھ تھے۔ اگر یہ تم کہنا چاہتے ہو کہ ان کے تعلق سے ایسی، ان کے پاس ایسی ایسی حدیثیں تھی جو بہت ہی وضاحت کر رہی تھی، ہر ایک شخص کا نام بتا رہی تھی، کون اچھا کون برا، سارا معاملہ کلیئر تھا ان کے پاس موجود احادیث میں، تو کم سے کم ان کو تو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آنا چاہیے آپ کے کہنے کے حساب سے۔ حالانکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جو آپس کی ان لڑائیوں میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے موقع پر تھے، یعنی اس طرح کی لڑائیوں میں ہمیں کسی کا ساتھ نہیں دینا، بلکہ وہ حدیثیں بھی روایت کرتے تھے اس تعلق سے۔ آپ کہہ رہے کہ حدیثیں چھپاتے تھے، ارے بھائی جب مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے جن کی آپ تعریف کر رہے ہو، اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیثیں سناتے تھے۔ کیا حدیثیں؟ میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اس میں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3601۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستکون فتن، کہ فتنے ہوں گے، ستکون فتن، کہ فتنے ہوں گے، القائد فیہا خیر من القائم، ان فتنوں کے دور میں جو شخص بیٹھا ہوگا وہ کھڑے ہونے والے لوگوں سے بہتر ہے، جو بیٹھا ہوگا وہ کھڑے ہونے والے لوگوں سے جو ہے بہتر ہوگا، والقائم فیہا خیر من الماشی، اور جو کھڑا ہوگا وہ چلنے والوں سے بہتر ہوگا، والماشی فیہا خیر من السائی، اور جو چلنے والا ہوگا وہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، وَمَن یشرف لہا تستشرفہ، اللہ اکبر۔ یہ جو اتنا اہم مطلب حدیث دیکھیے کتنی خوفناک بات ہے کہ ان فتنوں کی طرف جو لپکے گا سراسر وہ اس فتنہ اس کو اچک لے گا۔ یہ حدیث اصل میں جب میں پڑھتا تھا نا، کئی بار میں نے پڑھا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا کیا مفہوم ہے، کہ اس فتنے کی طرف جو بڑھے گا فتنہ اسے اچک لے گا۔ تو وہ جنگ جمل کا وہ قصہ میں نے پڑھا، وہ واقعہ میں نے پڑھا صحیح سند سے ہو، کہ بصرہ کے جو قاضی تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کو قاضی بنایا تھا، تو وہ جنگ جمل میں گئے دونوں فریق کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی لڑائی مت کرو۔ لڑائی شروع ہونے کے بعد وہ سمجھا رہے تھے، انہی کو لوگوں نے مار ڈالا۔ آپ بتائیے کہ وہ گئے تھے صلح کی دعوت لے کر لوگوں کو سمجھانے کے لیے، شہید کر دیے گئے۔ آپ سوچیں کہ کس طرح سے یہ بات ان حالات پر صادق آتی ہے کہ جو بیٹھا ہوگا وہ چلنے والے سے بہتر، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر، اور جو قریب جو تھوڑا سا لپکے گا
وہ فتنہ اسے اچک لے گا, لپک کے اسے اچک لے گا فتنہ. تو یہ جب یہ آپ جو ہے زمین یہ جنگی حالات جو صورتحال بعد میں پیدا ہوئی ہیں, آپ ان کو پڑھو گے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح جو صحابہ بچنا چاہتے تھے وہ نہ صرف یہ کہ ان فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھا, بلکہ وہ الگ لوکیشن پہ شفٹ ہو گئے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بعض صحابہ یعنی وہ لوکیشن ہی چھوڑ دیا تاکہ ہم سے کوئی کمیونیکیشن نہ کر سکے, ہم سے کوئی بات کر کے ہم کو کوئی بلا نہ سکے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں کہ فتنوں کے وقت لڑائی میں شرکت نہیں کرنا, بیٹھنا, الگ رہنا, اور الگ رہ رہے ہیں وہ. تو اگر یہ شخص کہنا چاہتا ہے کہ ان کے پاس ایسے حدیثیں تھی وہ بیان کر دیتے تو بالکل سارا معاملہ کلیئر ہو جاتا, تو بتائیے کہ ان کو پھر ساتھ دینا چاہیے تھا نا. علی رضی اللہ عنہ کا نہیں ساتھ دیا انہوں نے, بلکہ حدیثیں بیان کی کہ لڑائی کے وقت جو ہے الگ رہنا چاہیے, لڑائی کے قریب نہیں آنا چاہیے. تو یہ حقیقت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق. اچھا ایک اور بات کہہ کے میں ختم کروں, یہ جو دوسری حدیث اس نے کوٹ کیا نا کہ وہ کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کے بارے میں کہا کہ امت کی تباہی بربادی ہوگی. بھائی قریش تو ایک بہت بڑا خاندان ہے نا, اس میں صرف بنو امیہ آتے ہیں, عباسی لوگ نہیں آتے ہیں کیا؟ کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ یہ کس دور کی بات ہے, کس زمانے کی بات ہے؟ ایسا تو انہوں نے نہیں کہا نا. یہ عباسی لوگوں نے کم آتنک مچایا ہے, ان کی تاریخ نہیں پتا تمہیں؟ ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ یہ بھی تو قریش کے تھے, یہ بھی تو اسی خاندان سے تھے. کیسے آپ نے بنو امیہ پہ فٹ کر دیا اس کو؟ کہاں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ کا نام لیا ہے؟ تو جب بنو امیہ کا نام نہیں لیا, وہ خاندان بڑا ہے, اس خاندان میں بہت ساری فیملی ہے, تو آپ نے ایک کو مینشن کر کے کیسے فٹ کر دیا؟ یہ کس نے آپ کو بتایا؟ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر جو اس شخص نے جو ہے زبان درازی کی ہے کہ وہ حدیث چھپاتے تھے, کتنی عجیب بات ہے کہ جس صحابی نے, جس اللہ کے بندے نے سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی, اور یہ بدبخت کہتا ہے کہ انہوں نے حدیثیں بیان کی. اللہ اس کو ہدایت دے. اچھا شیخ مجھے ایک بات بتائیے شیخ, کہ جو انہوں نے کہا کہ امام مہدی آئیں گے تب وہ حدیثیں پتہ چلے گی, تو کیا آج دین مکمل ہے؟ پھر کیا آج دین مکمل ہے یا تبھی جا کے معلوم پڑے گا, تب مکمل ہوگا؟ نہیں دیکھیے, یہ اصل میں دیکھو جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا, ہم نے قرآن کو نازل کیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم اس کی حفاظت کرنے والے, ذکر کو نازل کیا, تو ذکر سے مراد قرآن حدیث دونوں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ دین سے متعلق کوئی بھی حدیث ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین, جو اللہ کے رسول کو دیا گیا دین اور بتانے کی تبلیغ جو واجب تھی, وہ چیز غائب ہو جائے, چھپ جائے, یہ ممکن نہیں ہے. اور جو امام مہدی آئیں گے, وہ جب آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اسلامی شریعت کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے. ایسا نہیں کہ کوئی نئی حدیث لے آئیں گے, کوئی نئی آیت آ جائے گی, ان پر کوئی نئی وحی آ جائے گی, ایسا کچھ نہیں. جو شریعت ہے اسی کے مطابق وہ فیصلہ کریں گے. ان کے پاس کوئی نئی جانکاری ایسی نہیں آئے گی, کوئی نئے سرے سے وہ حدیث نہیں لائیں گے. جی یہ جب بندہ بول رہا تھا نا کہ امام مہدی آئیں گے, تو فوراً میرا ذہن اس طرف گیا کہ وہ جو رافضیوں کا عقیدہ ہے نعوذ باللہ کی حضرت امام مہدی آئیں گے ان کے حساب سے, تو حضرت عائشہ کو اور حضرت ابوبکر کو, حضرت عمر کو نعوذ باللہ زندہ کریں گے اور کوڑے لگائیں گے. یہ تقیہ کر کے اسی طرف اشارہ کر رہا تھا, کیونکہ اہل سنت کے ہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ امام مہدی آ کر کے کوئی نئی چیز کریں گے اور دین میں کوئی چیز چھپی ہوئی تھی وہ بتائیں گے. یہ تو روافض کا عقیدہ ہے. ان کے حساب سے تو قرآن بھی چھپا ہوا ہے, اور وہ قرآن بھی اصل میں جب 12ویں امام ان کے آئیں گے تب لے کر کے آئیں گے. تو یہ بالکل وہ جو ہے نا اشارہ کر رہا تھا اسی رافضی عقیدے کی طرف کہ امام مہدی آئیں گے تو بتائیں گے. اچھا ایک بات میں یہ بھی بولنا چاہ رہا تھا, یہ شیخ نے کہا نا کہ بھائی بنو عباس کے دور کے جو فتنے ہیں کیا وہ کم فتنے تھے؟ یعنی آپ صرف ایک خلق قرآن کا فتنہ لے لیں, کم سے کم بنو امیہ کے دور میں سیاسی جنگیں تو ہوئی, لیکن اس قسم کا تو کوئی فتنہ نہیں اٹھا جس کا تعلق دین و ایمان سے ہو, کفروں سے ہو. اور عباسی دور میں جو فتنہ اٹھا, یعنی وہ اتنا بڑا فتنہ تھا, امت کے اتنے بڑے حصے کو اس نے چپیٹ میں لیا کہ امام احمد ابن حنبل جیسی شخصیت نہیں ہوتی تو یہ امت اس فتنے کے سیلاب میں بہہ جاتی. خلق قرآن کا فتنہ وہ عباسی دور میں اٹھا. تو اگر واقعتاً اگر قریش کے لوگ ہی مراد ہیں, تو کیا اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے عباسی دور میں جو فتنہ خلق قرآن پیدا ہوا مراد نہیں تھا, کوئی اور مراد تھا؟ اللہ تعالیٰ لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. صحیح. مہدی والی بات تو آپ نے کہی نا, یہ میرے بھی ذہن میں, یعنی کہ واقعی اس کا اشارہ جو ہے مہدی کا بول کر کے بالکل وہی رافضیوں والے عقیدے کی جانب بھی ہے. اور یہ شخص تقیہ کیے ہوئے ہے, یہ شخص بہت ساری باتیں کہہ نہیں پا رہا, الفاظ کے ہم و پیش لا کر کے اور جھوٹ فراڈ وغیرہ الفاظ استعمال کر کے چھپا رہا ہے, لیکن کسی دن یہ کھلے گا.
مگر جب کھلے گا تو بہت دیر ہو چکی ہوگی اور لوگ فتنوں کا شکار ہو چکے ہوں گے، اسی لیے اس کا رد بہت ضروری ہے اور زوردار طریقے سے۔ اچھا ایک اور چیز ہے، یہ جو حدیثیں ہیں نا کہ میری امت کی ہلاکت ہوگی قریش کے لڑکوں کے ذریعے سے، لیکن صحیح مسلم کی حدیث کیا ہے آپ ذرا دیکھیں کہ وہ معاملہ کس دور کا ہو سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یزال الاسلام عزیزا الی 12 خلیفتن، اسلام جو ہے یعنی دین یہ غالب رہے گا 12 خلیفہ تک، اور اس میں یہ بھی ہے کہ کلہم من قریش، یہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ تو 12 خلیفہ تک تو آپ اس کو فٹ نہیں کر سکتے، 12 خلیفہ تک تو دین غالب ہے، اسلام غالب ہے۔ تو امت کی ہلاکت کی جو بات کہی گئی ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ بعد کے لوگ جن لوگوں نے شرک ایجاد کیا، بدعت ایجاد کیا، جیسا کہ شیخ سرفار نے کہا خلق قرآن کا فتنہ اختیار کیا، اور پتہ نہیں کیا کیا آتنک مچایا ان لوگوں نے۔ آپ بنو امیہ کی تاریخ پڑھیں گے تو توحید اور سنت کی نشر و اشاعت کے علاوہ ان کو کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ بھائی جو بھی مورخ بعد میں بنو امیہ کے حالات پہ لکھتا ہے، اشش کرتا ہے کہ کیا دور تھا، مسلمانوں کا کیا غلبہ تھا، سر اٹھا کے چلتے تھے وہ، بعد کے لوگوں نے کتنا ذلیل کر دیا مسلمانوں کو، کیا حالت کر دیا امت کی۔ تو جس خاندان نے، جس پریوار نے اسلام کی اتنی عظیم الشان خدمات انجام دی ہیں، اس خاندان کے جانے کے بعد تم نے کیا کیا؟ تمہاری تاریخ سب کے سامنے، تم نے کون سے تیر مارے سوائے شرک و بدعت ایجاد کرنے کے، کفریات پھیلانے کے، اور مزار بنانے کے، اور سبیلے لگانے کے، اس طرح کے حرکتیں کرنے کے علاوہ تم نے اور کیا کیا؟ کیا دیا امت کو؟ بنو امیہ نے جو دیا ہے تم نے کیا دیا اس کے مقابلے میں؟ اور کہتے ہو کہ یہ حدیثیں ان پر فٹ ہوتی ہیں، تو فٹ کرنا تو لے جا کے ان پہ بھی فٹ ہو سکتی ہے، جو ان کا تعلق بھی قریش کے ساتھ تھا، ان لوگوں نے کتنی بدماشیاں کی ہیں، یہ آپ کو تاریخ میں نظر نہیں آتا؟ اس میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، جو انہوں نے کہا کہ 2 حصے دین کا، آدھا دین یعنی آدھا دین نہیں، یعنی آدھی حدیثیں گول کر گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بہت ساری حدیثیں بیان کی، ہاں بہت ساری حدیثیں بیان کی۔ اب دیکھیں یہ حدیث کے اندر آپ غور کریے، یعنی یہ کہاں سے استدلال کر رہے ہیں؟ یہ استدلال کر رہے ہیں اس کے اندر جو یہ الفاظ ہیں نا، ویعین، 2 برتن، تو 2 برتن سے وہ کہہ رہے ہیں یعنی کہ آدھی حدیثیں نہیں پہنچی، ایسا کہہ رہے ہیں۔ اب اس کے اندر اگر آپ غور کرو کیا مسٹیک ہے، میں آپ کو 3-4 مثالیں دے کر بتاتا ہوں۔ پہلی مثال اگر کہیں کہ دنیا اور آخرت 2 چیزیں ہیں، دنیا ہے اور آخرت ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے برابر برابر؟ یعنی کہ آپ یہ بات دیکھیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو اتنی ساری حدیثیں بیان کر رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آدھی حدیثیں نہیں بیان کی، ہاں آدھی حدیثیں گول کر گئے۔ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ 2 ویعین، 2 برتن کا ذکر ہے۔ اب 2 برتن کا ذکر ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری حدیثیں نہیں پہنچی، بہت ساری حدیثیں ابو ہریرہ نہیں بیان کی۔ تو میں آپ کے سامنے بات یہ کہہ رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ 2 ہے تو برابر برابر کے 2 ہے تو ضروری نہیں ہے کہ برابر برابر کے 2۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کھانے میں 2 انگریڈینٹ ہے، چاول ہے، نمک ہے، اب ضروری نہیں ہے نمک اور چاول برابر برابر ہے۔ یا کوئی کہے کہ میں تمہیں کمپیوٹر استعمال کرنا سکھاؤں گا اور ڈاکیومنٹ سیو کرنا سکھاؤں گا، اب سیو کرنا سیکنڈز کا کام ہے، استعمال کرنا سکھائیں گے زیادہ ٹائم لگتا ہے، کہ ورڈ میں مائکروسافٹ ورڈ سکھاؤں گا استعمال کرنا اور ڈاکیومنٹ سیو کرنا بھی سکھاؤں گا، 2 چیزیں سکھاؤں گا، تو ضروری نہیں ہے برابر ہو۔ ہم لوگ دینی اعتبار سے دیکھتے ہیں 2 ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، سچے اور جھوٹے، اب ضروری نہیں ہے دونوں برابر ہو۔ یا جیسے ہم نے دیکھا کہ دنیا اور آخرت، اب دنیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا اتنی ہے جیسے انگلی سمندر میں ڈالو کیا لے کر آئے گی، اور آخرت کیا ہے جو سمندر بچا وہ آخرت ہے۔ تو یہ اس چیز سے کہے کہ آدھا دین محفوظ نہیں ہے، یہ حدیث کو دے کر کے آدھا دین محفوظ نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہے نا، آپ کو سمجھنا ہے بات کیا ہو رہی ہے۔ دیکھیے شیعوں کا کیا معاملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ 12 امام آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 امام آئے اور وہی کا سلسلہ جاری رہا۔ اب یہ ساری چیزیں تو کہیں ہے ہی نہیں، 12 اماموں کا نام قرآن میں نہیں ہے، ہاں کہیں نہیں ہے، صرف ایک صحابی کا نام ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ یہاں سوال کیا ہے کہ وہ 12 اماموں کا تو نام نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے ایک چیز انوینٹ کی کہ قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو آج محفوظ نہیں ہے، جو امام مہدی کے پاس ہے۔ اب یہ حدیث کے تعلق سے کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ کہہ گئے کہ ابو ہریرہ نے بہت بڑا حصہ چھپا دیا۔ اب پہلے تو بہت بڑا حصہ کہنا یا آدھا، جسے 5000 حدیثیں بیان کی تو اور 5000 چھپا دیے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہے برابر ہے تو پھر بھائی 2 چیزیں ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ برابر کے 2، ہاف ہاف والے 2، یہ بات کو سمجھنا چاہیے۔ اور جیسے جو ساری تفصیلات آلریڈی آ گئی ہے تو میرے خیال سے سوال کا جواب مکمل ہو گیا ہے۔ جی شیخ آپ اس میں کچھ بول رہے ہیں؟ جی نہیں، بہت ہی بہترین وضاحت کی زید بھائی نے کہ یہ جو نقطہ تھا کہ انہوں نے دو قسمیں بتا دی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، 2 برتن میں نے لیے ہیں،
تو دو برتن یعنی ایک شریعت سے متعلق وہ تو پورا بتا دیا, پورا بیان کر دیا, لیکن دوسرا جو فتنوں سے متعلق ہے, تو یہ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ جو زید بھائی نے تشریح کیا الحمدللہ, بہت ہی ضروری تھا اس کو بیان کرنا, کہ یہ مقصد نہیں کہ دین کا آدھا حصہ بیان کیا آدھا نہیں بیان کیا, دین پورا بیان کر دیا. جو مسئلہ جو دوسرا برتن ہے اس کا تعلق فتنوں سے متعلق ہے اس کو بیان نہیں کیا, اس سے دین پہ کوئی حرف نہیں آئے گا, کوئی کمی نہیں ہو سکتی دین میں. اللہ جزائے خیر دے. میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ان کی نسبت ہے ندوہ کی طرف, ہاں, اور کیونکہ دیوبندیت کی طرف ہے, تو انہیں کیا ان کی طرف سے وضاحت آ گئی ہے کہ ان کا تعلق, کیونکہ ان کا وہ لوگ اس چیز سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں, ہاں, تو ان کی طرف سے بھی یہ بات آنی چاہیے بیزاری کہ ہم ان سے متفق نہیں ہیں. نہیں, ندوہ کے اس وقت جو کبار علماء ہے وہ تو بہت سختی کے ساتھ ان کا رد کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ وہاں کے اساتذہ دارالعلوم دیوبند سے بھی بہت سارے لوگ, خود دیوبندی جو ہے نا وہ تھوک رہے ہیں ان کے منہ پہ. اور یہ جو عزت ان کو حاصل تھی ان کے خطیب ہونے کی وجہ سے, بلکہ ان کے اپنے خاندان کی وجہ سے, اور علی میاں کے ساتھ جو ان کا اپنا خاندانی رشتہ ہے اس کی وجہ سے, ساری عزت تو مریم میٹ ہو چکی ہے. لے دے کر کے انہی کی طرح کچھ بگڑے ہوئے ندوی ہیں جو ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. ورنہ کسی کو اگر دیکھنا ہونا کہ آدمی جو ہے نا وہ شہرت کی بلندی سے کیسے ذلت کے کیچڑ میں وہ جو ہے نا لپٹتا ہے, پلٹتا, اور کیسے اس کے منہ پر اللہ رب العالمین جو ہے نا, جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ جن لوگوں نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ یہ صفحاء ہیں, اللہ انہم هم الصفحاء, یہ خود صفی ہیں, تو اللہ رب العالمین جب کوئی صحابہ کی عزت پر تان کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی ذلت کے راستے کھول دیتا ہے. اس آدمی کو نہ صرف یہ کہ دیوبند کے حلقہ میں بلکہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے حلقے میں ایک زمانے میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا, بلکہ اہل حدیثوں کے یہاں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے, کیونکہ ان کے یہاں وہ حنفی تعصب جیسے عام طور پہ دیوبندیوں میں پایا جاتا ہے اس طرح کا تعصب نہیں ہے. بہت سارے مسائل میں یہ فقہ حنفی کی مخالفت کرتے تھے, تو اہل حدیثوں کے یہاں بھی ایک طرح کی عزت تھی. اور علی میاں کا کیوں ایک خاص مقام رہا ہے ہندوستان میں, مسلمانوں کے ایک نمائندہ سمجھے جاتے رہے بہت سارے سیاسی معاملات میں, اور ان کا علی میاں کے ساتھ کیونکہ ایک رشتہ رہا ہے تو اس حیثیت سے ان کو ایک زمانے میں بڑی عزت حاصل تھی. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ایرانی پیسہ جو ہے نا وہ بہت لوگوں کو برباد کرتا ہے ہندوستان کے اندر. جب سے ان کے جیب میں ایران کی طرف سے پیسے آنے لگے نا, اور اس پیسے نے ان کا موقف تبدیل کیا صحابہ کے حوالے سے, ہر مسلک میں متون ہیں. اس وقت دیکھیں آپ یوٹیوب پر, فیس بک پر, کہاں مطلب ان کے, میں نے دیکھا کہ ان کی پوسٹوں پر جو واہواہی بھی ہوتی ہے ان کی ویڈیوز میں, وہ سارے کے سارے روافظ ہیں. نام دیکھ کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ رافضی ہیں جو واہواہی کر رہے ہیں, یہ رافضی جو ان کے ویڈیو شیئر کر رہے ہیں, یہ رافضی جو ہے جو ان کو چڑھا رہے ہیں, اور یہ رافضی ہی ہیں جن کے پیسے پر یہ اتنا اچھل کود کر رہے ہیں. ورنہ تو کوئی مسلک ایسا نہیں بچا ہے جو ان کے منہ پر تھوک نہ رہا ہو. ان کا نام لینا گوارا نہیں کر رہے ہیں لوگ, ان کے نام کے آگے خبیث لگا رہے ہیں, خبیث سلمان. فیس بک پر آپ دیکھیں مطلب اہل حدیث تو کم ہی بول رہے ہیں, دیوبندی اور آگے بڑھ کر کے ان کے اوپر تان کر رہے ہیں اور جرا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی تھی نا, جب انہوں نے صحابہ پر اپنا تان شروع کیا, اللہ تعالیٰ نے عزت چھین کر کے ان کو ذلت کے کیچڑ میں لت پت کر دیا الحمدللہ. اور ایک صحابی کے گستاخ کا یہی انجام ہوتا ہے. اچھا, وہ جو حدیث ملا ہوا ہے, اخوانیوں کا جو پلیٹ فارم ہے ہندوستان میں, اخوانی جو ہندوستانی اخوانی ہے وہ ترجمہ کر لیجئے, ان کا پلیٹ فارم اس کو ملا ہوا ہے کسی نہ کسی حد تک, اور اسی پلیٹ فارم سے ساری باتیں کر رہا ہے. یعنی مودودی کی جو خلافت و ملوکیت والا پلیٹ فارم ہے نا, یہ سمجھ لیجیے کہ خلافت و ملوکیت کا یہ تقریری شعر ہے, اور خلافت و ملوکیت کا یہ واحد اور ذاکر ہے, اسی کی سمجھ لیجیے اپنے انداز میں. لیکن مولانا مودودی نے اس طرح کی بات نہیں کری ہے, لیکن انہی سے لے کر کے یہ پوری شرح کر رہا ہے, اور اخوانی پلیٹ فارم کو استعمال کر رہا ہے, اور اخوانی اس کو پروموٹ کر رہے ہیں انڈیا میں, ہندوستان کے اندر انہی کے اسٹیج سے ایسا کام کر رہا ہے. تو ایک اخوانی اور رافضی یہی دو لوگ ہیں جو اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. ویسے اخوانی رافضی خود دونوں کے دونوں اہل سنت کے مردود ہیں. جیسے رافضی مردود ہیں اور رافضیوں کے مردود ہونے پر اہل حدیث اور دیوبندیوں کا اتفاق ہے, ویسے ہی اخوانیوں کے بھی مردود ہونے پر اہل حدیث اور دیوبندیوں کا اتفاق ہے. تو اس معاملے میں کم سے کم اہل حدیث دیوبندی ایک ہی پلیٹ فارم پر ہے الحمدللہ. اچھا, ایک ویڈیو میں اس شخص نے اس حدیث کے بارے میں بھی عجیب و غریب بات کی جو صحیح بخاری میں نا, جس میں حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کی معاویہ رضی اللہ عنہ سے, تو کہا کہ یہ حدیث کہاں سے لوگ لے آئے, اس ٹائم تو کوئی نہیں جانتا تھا اس کو, تو مذاق اڑا دیا. اور ابھی ایک کس کی اور ویڈیو ہے جس کو میں نے سلیکٹ کیا, ہو سکتا ہے ٹائم ملے تو میں اس پہ بات کروں گا. اس میں بندہ کہہ رہا ہے کہ دستبردار ہونا چاہیے, دیکھو حسن رضی اللہ عنہ دستبردار ہو گئے. تو وہ پورا آپ دیکھیں گے انداز ایسا لگتا ہے نا کہ ندوہ والے دستبردار ہو جائیں, دارالعلوم والے دستبردار ہو جائیں, اس کو لاگے بٹھا دیں. تو اس سے جو جھگڑا ہو رہا ہے, ان لوگ جو اس کو بھگا رہے ہیں, کھدیڑ رہے ہیں نا, تو یہ اس حدیث کو اپنے مطلب کے لیے پیش کر کے یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ لوگ دستبردار ہو جاؤ, ہمیں لاگے بٹھا دو اس کو. یہ مکاری شخص کی ہے, یہ کھیل رہا ہے حدیثوں کے ساتھ, کھیل رہا ہے.
اللہ کی پناہ. اچھا آئی پلس کی خاصیت یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو اعتراضات اٹھائے ہیں وہ سب دلائل کے ساتھ اٹھائے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جن کے اوپر سوال اٹھایا گیا وہ ہمارے سوالوں کا جواب دیں. ہم جو بات کر رہے ہیں اتنے سارے جو دلائل کے ساتھ پروفز کے ساتھ باتیں رکھ رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ہمارے سوالوں کا جواب دیں. تو یہ الحمدللہ ایک اچھا جواب رہا اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تفصیلاً جواب آ گیا. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.